ہم نے اس کو ہرانا ہے. ہاللیلویا. پریز دی لارڈ. آئیے خدا کے کلام میں سے آج ہم سیکھیں گے اپنی تربیت کے لیے. میں نے پچھلے دنوں کچھ بہنوں کو ایک ٹاپک دیا تھا کہ جب ہم خدا کی حضوری میں اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں تو اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے، اور اگر ہم اپنے گناہوں کو چھپاتے ہیں تو اس کے نقصانات کتنے ہیں. تو بڑی اچھی کوشش کی انہوں نے، بتایا جیسا خدا کے روح نے ان کو سکھایا، انہوں نے بات کی. آئیے ہم خدا کے روح سے آج کچھ اور آگے اس بارے میں سیکھیں گے. سو میرے ساتھ نکالیے خدا کے کلام میں سے پیدائش نکالیے. ہاللیلویا. بڑا خوبصورت حوالہ ہے. جب پہلا انسان بنایا گیا، پہلا انسان کون تھا؟ کون تھا؟ سارے ہم کر رہے ہیں. پہلا انسان کون تھا؟ آدم ہوا. اور دوسرا انسان کون تھا؟ نیا آدم. پہلے آدم کے وسیلے سے گناہ اس دنیا میں آیا، اور دوسرا آدم جو ہے اس نے گناہ کو ختم کر دیا. ہاللیلویا. پریز دی لارڈ. سو کیونکہ آج ہم اس بات پر غور کریں گے کہ جب ہم اپنے گناہوں کا اقرار کر لیتے ہیں تو اس کے کیا فائدے ہیں، اور جب ہم اپنے گناہ کا اقرار نہیں کرتے تو اس کے کیا نقصانات ہیں. آئیے کلام مقدس کوئی اور بیٹی فیری جو ہیں سارے حوالے کو ریڈ کرنے میں میری مدد کریں گی. پیدائش 3 باب جی اس کی 8 آیت سے ہم شروع کریں گے. اچھا، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے پڑھنے سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ انسان اگر گناہ کر لیتا ہے، انسان جب گناہ کرتا ہے تو اس کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ دوسرے پر وہ گناہ اپنا ڈال دے. یعنی جو اس نے گناہ کیا ہے اس کا اقرار نہیں کرتا، بلکہ دوسرے پہ تھوپنے کی کوشش کرتا ہے کہ انہیں کیتا ہے گناہ. تو آئیے کھولیے کلام مقدس. جی فیری اسٹارٹ کریں. خداوند کے پاک میں یوں لکھا ہے، اور انہوں نے خداوند خدا کی آواز سنی جو ٹھنڈے وقت باغ میں پھرتا تھا سنی. انہوں نے خداوند خدا کی آواز سنی جو ٹھنڈے وقتوں میں خداوند کے ساتھ باتیں کیا کرتا تھا. جی. اور آدم اور اس کی بیوی نے آپ کو خداوند خدا کے حضور سے باغ کے درختوں میں چھپایا. کیوں چھپایا؟ کیونکہ ان سے کیا ہو گیا ہے؟ انہوں نے اچھا بہت سارے لوگ جو گناہ کر لیتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خدا کی حضوری میں اپنے آپ کو چھپاتے ہیں. ان کو پتہ ہوتا ہے کہ جب ہم خدا کی حضوری میں جائیں گے ایسا نہ ہو کہ کوئی بھی خدا کا خادم جو ہے میرے گناہ اس پر ظاہر ہو جائے اور وہ مجھے کہہ دے. اس کو یہ بھی ڈر ہوتا ہے. اب آدم اور حوا کو ڈر ہے کہ ہم سے گناہ ہو گیا ہے، ہم نے نافرمانی کی ہے، ہم نے وہ پھل کھا لیا ہے جس کا خدا نے ہمیں کیا کیا تھا؟ منع کیا تھا. اب کلام کہتا ہے کہ انہوں نے خدا کی حضوری سے اپنے آپ کو کیا کر لیا؟ آگے سنیں. تب خداوند خدا نے آدم کو پکارا. خدا نے آدم کو آواز دی اور اس سے کہا کہ تو کہاں ہے؟ اور خدا پوچھنے لگا تو کتنے میں؟ اس نے کہا میں نے باغ میں تیری آواز سنی اور میں ڈرا کیونکہ میں ننگا تھا اور میں نے اپنے آپ کو چھپایا. اس نے کہا تجھے کس نے بتایا کہ تو ننگا ہے؟ کیونکہ وہ تو شروع سے ہی ننگا تھا. خدا نے کہا تیروں کی نداز دیتا کہ تو کیا ہے؟ ننگا ہے. جبکہ میں نے تو نہیں تجھے بتایا کہ تو کیا ہے؟ ننگا ہے. یہ کیسے تجھے پتا چلا؟ کس نے تجھے بتایا؟ کیا تو نے اس درخت کا پھل کھایا جس کی بابت میں نے تجھ کو حکم دیا تھا کہ اسے نہ کھانا؟ آدم نے کہا کہ جس عورت کو تو نے میرے ساتھ کیا ہے اس نے مجھے اس درخت کا پھل دیا اور میں نے کھایا. آدم نے کیا کہا؟ جس عورت کو تو نے میرے ساتھ کیا ہے وہ نے مینوں کیا ہے کھا لے. یعنی اس نے اپنے گناہ کا اقرار نہیں کیا بلکہ کیا کیا؟ ہوا پہ ڈال دیا.
اچھا ایک خادم تھے میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے, ہم بات کر رہے تھے تو بڑے ہسن رہے سن. کہنے نے انجل آخر جی آدم نال ہی بیٹھا سی, دل وہ بھی کرتا ہی پیا کہ میں کھا ہی لوں. اور میں اکثر یہ بات کہتی ہوں کہ بہت ساری عورتیں ایسی ہیں جو اکثر اوقات اپنے شوہروں کو کوئی بھی کام کہتی ہے ایڈی جلدی مانتے نہیں ہیں, جب مرضی ہوگا تو وہ نہیں مانتے ہیں. اس کا مطلب ہے آدم کا بھی دل چاہ رہا تھا یہ بات ماننے کے لیے کہ میں بھی کھا ہی لینا ہوں, ویکھا نہ صحیح میرا سواد کی ہے نا. لیکن اس نے اپنے گناہ کا اقرار نہیں کیا. اس نے کہا کہ جس عورت کو تو نے میرے ساتھ کیا ہے یہ نہیں میں کھوایا ہے. اپنا گناہ جو ہے اقرار نہیں کیا بلکہ کیا کیا, ہوا پہ ڈال دیا. اور ہوا میں کو کتنی سیانی نکلی, وہ نے کی کیا. نے عورت سے کہا کہ تو نے یہ کیا کیا. عورت نے کہا کہ سانپ نے مجھ کو بہکایا تو میں نے کھایا. ٹھیک ہو گیا, وہ نے بھی نہیں منیا. وہ نے بھی کی کیا کہ جس سانپ یا جڑا سپ ہے یہ نے مینوں کیا کہ میں کھاتا. دونوں نے مانا نہیں. آج ہماری لائف میں ہمارے ارد گرد بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اپنے گناہوں کا اقرار نہیں کرتے کہ یہ ہماری وجہ سے ہوا ہے. بعض اوقات جو بچے گھر کے خراب ہو جاتے نا تو آدمی بیویاں کہتے ہیں تو ہی ہے جی تیری وجہ سے خراب ہوئے. تو جی کوئی لائق بچہ نکل جائے تو کہتے ہیں میری وجہ سے ہوئے. ہاں یہ ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ ہم اقرار نہیں کرنا چاہتے, ہم اپنے گناہ کو ایکسیپٹ نہیں کرنا چاہتے. ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم دوسرے پہ ڈال دیں. اور پہلا آدم جو ہے ایڈا سیاح نکلیا, خدا نہ گل کر رہا ہے اور خدا نہ گل کردیا ہوا کی کہہ رہا ہے کہ ہوا نے کیتا ہے. تو وہ ہوا نے کی کیا, اے سپ نے کیتا ہے. واہ. اور دونوں نے اقرار نہیں کیا. خدا کو غصہ آیا. خدا نے آگے کیا کیا, لعنت دے دی خدا نے. اور خدا نے سانپ سے کہا اس لیے کہ تو نے یہ کیا تو سب چوپایوں اور دشتی جانوروں میں ملاؤ ٹھہرا. تو اپنے پیٹ کے بل چلے گا. یہ ساری آپ لعنتیں پڑھ لیں. اور اپنی عمر بھر کھاک چاٹے گا. اور میں تیرے اور عورت کے درمیان اور تیری نسل اور عورت کی نسل کے درمیان عداوت ڈالوں گا. وہ تیرے سر کو کچلے گا اور تو اس کی اینی پر کاٹے گا. پھر اس نے عورت سے کہا کہ میں تیرے درد حمل کو بہت بڑھاؤں گا. تو درد کے ساتھ بچے جنے گی اور تیری رغبت اپنے شوہر کی طرف ہوگی اور وہ تجھ پر حکومت کرے گا. اور آدم سے اس نے کہا چونکہ تو نے اپنی بیوی کی بات مانی اور اس درخت کا پھل کھایا جس کی بابت میں نے تجھے حکم دیا تھا کہ اسے نہ کھانا, اس لیے زمین تیرے سبب سے لعنتی ہوئی. اب یہ ساری دیکھیں آپ لعنتیں سن رہے ہیں. اب ابھی بھی ان کو ڈر نہیں آیا کہ خدا ہمیں ڈانٹ رہا ہے, ہمیں لعنتیں دے رہا ہے, پھر بھی چپ نے. اس کا مطلب ابھی انہوں نے اقرار نہیں, انہوں نے اندر کوئی ایسی گل نہیں. لیکن خدا نے پھر غصے میں آ کر کام کیا آگے 23 آیت پڑھیں 23. اس لیے خدا نے اس کو باغ عدن سے باہر کر دیا تاکہ وہ اس زمین کی جس میں سے وہ لیا گیا تھا کھیتی کرے. آمین. دیکھ رہے ہیں خدا نے کیا کیا کہ جب ان دونوں نے اقرار نہیں کیا تو خدا نے ان کو باغ عدن سے باہر نکال دیا. اب باغ عدن سے باہر نکالنا اس کا مطلب ہے ساری عیش و عشرت, کھانے پینے کی جو فری آتا تھا وہ بند, سارا سسٹم ختم, باہر نکال دیا. آج ایسا ہی ہوتا ہے, جب ہم اقرار نہیں کریں گے تو پھر ساری خوشیاں ساری چیزیں ہماری زندگی سے کیا ہوگی, ختم ہو جائیں گی, باہر ہو جائیں گے. کیونکہ ان لوگوں نے اقرار نہیں کیا خدا کی حضوری میں. یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ ہاں خداوند ہم سے گناہ ہوا ہے, اور خداوند جو اتنا رحیم ہے وہ رحم کرنے والا ہے, وہ ہمیں رحم کر دینا تھا. لیکن دوسرے آدم کی مجھے کوالٹی بڑی زبردست نظر آتی ہے. دوسرا آدم جو ہے یسوع مسیح کے علاوہ اب یہاں پہ جو جس نے دوسرے آدم میں جنم لینا ہے وہ قائم ہے. اچھا اس بندے کے بارے میں بھی آپ سن لیں کہ یہ جلن بہت محسوس کرتا ہے. اس کے اندر کہتے ہیں نا
سڑتا بہت ہے. بہن بھائیوں میں اکثر ہمارے گھر میں کوئی ایسے ہوتے ہیں بچے, ہم کہتے ہیں کہ وہ ایڈا سکا ہے, لوگ کہتے ہیں سڑتا بہت. تو اسی فیملی میں, آدم اور ہوا کی فیملی میں ان کا ایک بچہ تھا, وہ قائن تھا, جو بہت ہی جلتا تھا کس سے؟ حابل سے. آئیے دوسرا حوالہ سنیں. یہ بھی بڑا زبردست سوال ہے. 4 باب کی 7 آیت پڑھی. اگر تو بھلا کرے تو کیا تو مقبول نہ ہوگا؟ اور اگر تو بھلا نہ کرے تو گناہ دروازے پر دبکا بیٹھا ہے جی, اور تیرا مشتاق ہے, پر تو اس پر ڈالے گا. اچھا یہ خدا سکھا رہا ہے کہ تو گالی بات. لیکن بہت کم لوگ ہیں جو گناہ پر گالی باتے ہیں بلکہ اس کے غلام بن جاتے ہیں. آگے بڑھیں. اور قائن نے اپنے بھائی حابل کو کچھ کہا, اور جب وہ دونوں کھیت میں تھے تو یوں ہوا کہ قائن نے اپنے بھائی حابل پر حملہ کیا اور اسے قتل کر ڈالا. اب دوسرا گناہ کیا ہو گیا؟ قتل ہو گیا. اسی کے بیٹے نے قتل کر دیا ہے اپنے بھائی کا. اب خدا اس سے پہلے آدم سے پوچھا نا کہ تو کہاں ہے, کہ تو پھل کھا لے. انہوں نے خدا نے بھی پوچھا لگا. جی, تب خدا نے قائن سے کہا کہ تیرا بھائی حابل کہاں ہے؟ اس نے کہا مجھے معلوم نہیں, کیا میں اپنے بھائی کا محافظ ہوں؟ منع کر دیا فوراً. پھر اس نے نہیں مانا. اس نے بھی اپنا گناہ نہیں مانا بلکہ کیا کیا ہے؟ کہتا میں تو محافظ ہوں, مجھے نہیں پتا کتنے ہوئے. آگے سنیں, بڑی زبردست کہانی ہے یہ. اس نے کہا کہ تو نے یہ کیا کیا؟ تیرے بھائی کا خون زمین سے مجھ کو پکارتا ہے, اور اب تو زمین کی طرف سے لانتی ہوا, جس نے اپنا منہ پسارا کہ تیرے ہاتھ سے تیرے بھائی کا خون دے. اچھا یہاں پہ تھوڑا سا ڈفرینس ہوا ہے. آدم نے جب گناہ کیا نا تو خدا نے کہا تیرے سبب سے زمین لانتی ہو گئی ہے. تو نے گناہ کیا نا تو تیرے سبب سے زمین لانتی ہو گئی ہے. اور قائن سے خدا کیا کہہ رہا ہے کہ تو لانتی ہو گئی. پہلا پیو دے سبب نہ زمین لانتی ہو گئی, اور پتر کے سبب نہ خود بھی لانتی ہو گئی. خدا نے لعنت دے دی تھی, پہلا زمین دی تو پھر ہونا بندے نے بھی کہہ دیتا کہ تم ہی لانتی ہے. آگے سنیں. جب تو زمین کو جوتے گا تو وہ اب تجھے اپنی پیداوار اب اس کو بھی سزا ملنے لگی ہے, کیونکہ اس نے مانا نہیں نا, اس نے بھی اپنے گناہ کا اقرار نہیں کیا. خدا اب اس کو سزا دے رہا ہے. اور زمین پر تو کھانا خراب اور آوارہ ہوگا. اب اس کو لعنت دے دی گئی ہے. کیا ہو جائے گا تو اب کہتے ہیں نا کبھی کسی نے بدوا دو تو کی آتے ہو, جا تیرا کھانا خراب ہو جائے, ہاں تیرا ستیہ ناس ہی ہو جائے. خدا نے اس کو کہا کہ ہم تیرا کھانا خراب ہوئے گا کیونکہ تم میری گالی. اچھا میں کبھی کبھی سوچتی ہوں کہ ابھی پچھلے دنوں میں گھر پہ بات کر رہی تھی, کوئی بیٹھا ہوا تھا, میں کہہ رہی تھی خدا اتنا غصے والا تھا, لیکن اب خدا کا غصہ ہی ختم ہو گیا. پہلے تو کوئی ہیکل میں آ کے کھڑا ہوتا تھا, اس کے دل پہ بدی ہوتی تھی, داؤد ہی مار دیتا. اب بدیاں لے کے اتنی کھڑے ہو جاتے ہیں, خدا مشکل نہیں, خدا میں چل کوئی ابھی تو ٹھیک ہو جائے گا, چل ہوتے تو ٹھیک ہو ہی جائے گا نا. اور یہاں پہ دیکھیں خدا نے اس کو کیا دیا, تیرا کھانا خراب ہو جائے گا. اور بندے نے کان کھلے میں ہویا ہے کہ ہو گیا. خدا نے مجھے کیا کہا, آگے بڑھے ذرا اور سنیو. بندے نے آم چیخا نکلن دی. تب قائن نے خداوند سے کہا کہ میری سزا برداشت سے باہر ہے. انہوں نے کہا خداوند میری سزا میری برداشت کی ہے باہر ہے. انہوں منع لگا, دیکھ آج تو نے مجھے روئے زمین سے نکال دیا ہے, اور میں تیرے حضور سے روپوش ہو جاؤں گا, اور زمین پر کھانا خراب اور آوارہ رہوں گا. اور ایسا ہوگا کہ جو کوئی مجھے پائے گا قتل کر ڈالے گا. اب دیکھیں خدا نے جب اس کو کہا نا تیرا کھانا خراب ہو جائے گا, انہوں لگ سمجھ گئی. جیسے اس کو کہا گیا اس کے ماتھے میں ایک نشان آ گیا, اور خدا نے کہا تینوں جیڑا بھی کوئی دیکھے گا نا انہوں مار چھڑے گا, تینوں قتل کر دے گا. کیونکہ زمین سے جو خون ہے وہ اس نے کیا کیا ہے, پکارا ہے. اور تو لانتی ہو گیا, تینوں کوئی نہ کوئی مار ہونا ہوتا ہے, مینوں کوئی دیکھے گا نا مینوں مار دے
इकरार कर रहा है। आगे देखें। तब खुदावन ने उससे कहा, नहीं, बल्कि जो काइन को कत्ल करे उससे 7 गुना बदला लिया कितनी जाएगा। तालियां बजाएंगे खुदावन के लिए। हालेलुया। इस बंदे ने इकरार कर दिया है। उन्होंने कहा खुदावन है मेरी बर्दाश्त तो बाहर है। तो खुदा ने कहा चल प्रभु गल सुन, अगर तेनू कोई मारेगा ना ਉਹਦੇ 7 गुना ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬਦਲਾ ना कर, और कोई हाथ भी कोई ला के बहाएगा। और खुदावन ने काइन के लिए एक निशान ठहराया कि कोई उसे पाकर मार ना डाले। खुदा ने फिर जैसे उसके ऊपर निशान था मारने का, फिर खुदा ने एक और निशान उस पर ठहरा दिया कि उन्होंने बंदे को हाथ ना लाए। क्यों? इसने इकरार कर लिया है, खुदा की हजूरी में मान गया है कि हाँ खुदावन मैंने गुनाह किया है। तो खुदा ने कहा कि मैं उससे 7 गुना बदला लूँगा, यानी 7 नस्लों तक बदला लाऊंगा। तो मेरी बहनों बताएं, जो इकरार खुदा की हजूरी में कर लेता है उसकी कितनी क्वालिटी है? बहुत ज़्यादा क्वालिटी है। इस बंदे ने जैसे ही इकरार किया है, खुदा ने कहा लै फिर होने मैं तेन बरकत दे लगा हूँ। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो गुनाहों को छुपाते रहते हैं, अपने गुनाहों को इकरार ही नहीं करते और नुकसान उठाते हैं। जिस तरह आदम ने नुकसान उठाया, बाग अदन से उसको क्या कर दिया? बाहर निकाल दिया, खुदा की हजूरी से भी बाहर। वो खुदा के घर में लोग आते तो हैं जो इकरार नहीं करते, वो आते तो हैं नहीं, लेकिन वैसे ही चले जाते हैं। और मैंने पहले भी एक दफ़ा शेयर किया कि बहुत सारी शिफाएँ ऐसी हैं जो गुनाह के सबब से रुक जाती हैं। आपको शिफा ही नहीं होती, आप कहते हैं सानू शिफा ही नहीं होती, तो अपने गुनाहों का इकरार तो कर लें, तो फिर देखिएगा शिफा आपके सामने है, आप बच जाएंगे, आप रिहाई पाएंगे। मुझे यूना की बड़ी ज़बरदस्त मिसाल लगती है। यूना भी जो है वो खुदा की हजूरी से भागा है। अच्छा, आदम और हवा भी खुदा की हजूरी से भागे हैं। जो लोग गुनाह करते हैं ना, दरअसल इसका मतलब यही है कि वो खुदा की हजूरी से भाग जाते हैं। ये यूना का हवाला ज़रूर पढ़ें। यूना निकालिए पहला बाब, ये भी बड़ी खूबसूरत आयत है। 3री आयत से पढ़ेंगे। ये जिमिला को माइक देंगे बड़ी। पहला बाब 3री आयत से। यूना खुदावंद के हुजूर से तर्तीस को भागा, पर याफा में पहुंचा और वहां उसे तर्तीस को जाने वाला जहाज़ मिला और वो किराया देकर उसमें सवार हुआ ताकि खुदावंद के हुजूर से तर्तीस को अहले जहाज़ के साथ जाए। अच्छा, बंदा मेरे को किराया भी दे के पैसे दे के नसल लिया है। खुदा की हजूरी से पैसे दे के भाग रहा है, ठीक है, किराया दे के निकले हैं कि खुदा की हजूरी से भागे। इसका मतलब ये कि जो खुदा के साथ चलते हैं, खुदा की हजूरी उन्होंने नाम ला पीछा। जैसे फौजी होते हैं ना, फौजी भज भी जाना तो फौजी आके फड़ लेंगे, उन्होंने छाड़ते कोई नहीं। तो इसका मतलब है कि जो कोई खुदा की हजूरी से भागेगा ना, एक बार खुदा की हजूरी में आके उसकी हजूरी उसके पीछे पीछे तेनू काम करके छड़ना जहाँ तुम इधर करते। तो यूना जो है वो खुदा की हजूरी से भागा है और किराया दे के भाग रहा है। खुदा ने कहा नैनवा जाना है, जा कहाँ रहा है? तर्सीस को जा रहा है। अच्छा, वहाँ पे कश्ती में जितने लोग हैं ना, वो भी ये वजह तो खतरे में आ गए हैं। तलातुम वहाँ पे आ गया, इतना बड़ा तूफान कि कश्ती से भी ऊंची लहर होती है जो दबा देती है, इतना बड़ा तूफान आया। अच्छा, वो सारे लोग अपने अपने खुदा को पुकारने लगे, खुदा खुदा साढ़े गुनाह माफ कर दें, ऐ खुदा खुदा सानू बचा लें, सानू रिहाई दे दें। ऐ बंदा नहीं करार कर रहा, ऐ बंदा सगो दर वट के सुता है। उन्हें आख्या भाई इनू बंदे ने बिठा लो, ये बड़ा साफ हाथ धो के सुता है। उन्होंने वाले ने तू भी अपने खुदा की हजूरी में फरियाद कर। उन्होंने पता सी कहानी की है, मैं ही हूँ जिसकी वजह से यहाँ पर क्या आया, तूफान आया। अच्छा, चुप करके सोया हुआ है, सारे लोग परेशान मरने वाले हैं और यूना आराम ना सकता है।
गुनाह करके खुदा की हुजूरी से भाग के सोया हुआ है। अच्छा, कलाम मुकद्दस में लिखा है कि एक दूसरे के सामने अपने गुनाहों का इकरार किया करो, लिखा है ना ये। अब यूना ने उन लोगों के सामने इकरार करना शुरू किया। अच्छा, जैसे वो इकरार कर रहा है ना, तो खुदा भी सुन रहे हैं। कहता है खुदा ने मैंने नैनवा खिलाया है तो मैं तरसीस जाने वा, गल सारी ये है। तो ये तूफान जो है ये मेरी वजह से आया है, तो मैंने सुटो जहाज विचों फड़ के। ऐसे सब यही करते हैं ना, मैंने सुटो जहाज विचों फड़ के, क्योंकि मैं ही गुनहगार हूँ। इकरार कर लिया। अच्छा, जैसे ही उसने इकरार किया ना, तो हुआ क्या? खुदा ने मछली को हुक्म दे दिया। उसने मछली ने खुदा के हुक्म को माना और फौरन कश्ती के नज़दीक आ गई। खुदा को पता होना यूना को तैरना तुरना कोई नहीं आता है। खुदा को सारा पता है, यूना को तैरना नहीं आता। अच्छा, हमें भी अक्सर औकात कोई काम आता नहीं, ऐसे हमें कर लेने हैं। उन्होंने आते बस गल सुनो, तुम सारे बच जाओगे, मैंने सोटे दो लिहाज। उन्होंने फेंक दिया, वो भी बड़े सियाने हैं, नक लगे एक नहीं मारने हैं, अभी क्यों मर गए, गुनाह तो नहीं किया है। उन्होंने भी उठा के उसको जैसे ही फेंका तो खुदा अपने मूसू को छोड़ने वाला नहीं था। अच्छा, ये आप भूल जाएं कि आप गुनाह करेंगे तो खुदा आपको छोड़ देगा, क्योंकि शैतान आपके कानों में एक ऐसी सरगोशियाँ करता है, हम तो बड़ा बड़ा गुनाह कर लिया, हम खुदा तेन नहीं छड्डन लगा। कहता वे हुण तेरे कोलों कोई बड़ा बड़ा गुनाह होया, हम खुदा नहीं तेन छड्डन लगा। लेकिन खुदा छड्डदा नहीं है। खुदा इकरार का इंतजार कर रहा होता है। क्या इंतजार कर रहा है? इकरार। ये मुँह इकरार हो जाए तो मैं माफ कर यार, समझ नहीं आती खुदा है कहता। खुदा के बारे में समझ ही नहीं लगती कि कितना रहीम है। गुनाह बंदे ने कर लिया, इंतजार कर रहा है, इकरार कर लो। अच्छा, मच्छी ने पहले सैंते मार दी है, फड़ ली, मरण नहीं देना। हालेलुया। और मछली ने उसको अपने अंदर ले लिया। वो तो नखन ले मछली ने, खुदा ने क्या वो कटी उठे नैनवा ही जाना चाहिए, ये बंदा इधर उधर नहीं जाना चाहिए। कितने? अच्छा, वो तो जानते जानते मछली जब उसको निकाला, कहता शुक्र है खुदा बंदा मैंने माफ कर देता है, मैंने बचा लिया। एक भैन जाती सी, प्यो आता है भैन केड़ा मुल्क है, वो आती है नैनवा, कहता तेरा भला हो जाए, खुदा बंदा तो मैंने नैनवा ही खिला दिता है। खुदा ने कहा चल जिथे मैं तेरे खिलाई उत्थे ही जाना। हालेलुया। शायद वो इकरार ना करता तो मर जाता, इकरार ना करता तो डूब जाता। लेकिन इकरार करने से आपके लिए खुदा जानवरों को भी हुक्म दे देता है, जान उसको बचा ले। हम सोचते हैं मछली के तो हाथ ही नहीं है, कैसे उसको पकड़ेंगे, लेकिन खुदा के काम बहुत बड़े हैं। हालेलुया। उसने जैसे ही इकरार किया तो खुदा ने उसको क्या कर लिया? बचा लिया कि चल हम मेरी खिदमत कर। आपसे खिदमत नहीं लेगा वो। आप अगर खिदमत करते हैं खुदा, अच्छा खुदा की हुजूरी में रहने वाले ही खिदमत गुजार हैं। और जितने यहाँ पे मैंने दो आपके साथ मिसालें शेयर की, ये खुदा की हुजूरी से भागे हुए लोग हैं। खुदा भागने नहीं देता बल्कि फिर पकड़ के हुजूरी में ले आता है। हालेलुया। तो इकरार करना ज़रूरी है। अगर हमसे कोई गलती हो गई है, खता हो गई है, तो इकरार कर लेना। और जो अपने गुनाहों को छुपाता है वो कामयाब नहीं होगा। आप ये भूल जाएं कि आपने गुनाह किया है और आप कामयाब हो जाएंगे, आप जीत जाएंगे, आप टॉप कर लेंगे, आप डबल एम ए कर लेंगे, या कुछ आप कर लेंगे, आप कलाम सुना लेंगे, आप लीड कर लेंगे, आप किसी को मना लेंगे, आप किसी को जोड़ लेंगे। ऐसा कभी नहीं होगा। आप कोई भी काम करेंगे वो गलत हो जाएगा। तुसी कहोगे यार मैं करना तो सही है, फिर काम गलत हो जाता है। इसलिए कि कलाम से आदम ने सीखा है कि जब काइन को लानत दिया उन्होंने कहा तू हम तेरा खाना खराब ही हो जाएगा, और जिथे जाएगा खाना खराब हो जाएगा। वो आखेगा यार मेरी किस्मत की, मैं दुआ करना तो मेरी सुनी नहीं जाती। वो भाई अपना इकरार कर खुदा की सुनी चले कि खुदा मेरे से कौन सा गुनाह हुआ है, मुझे क्या कर दे, माफ़ कर दे। सो आज हमने खुदा के कलाम से क्या सीखा है कि अगर हमसे कोई गलती खता हुई है तो फ़ौरन इकरार करें। अगर आपने
نے کسی کا گناہ بھی کیا تو وہ بھی معافی مانگ لو جا کے، کوئی گل نہیں، کیونکہ کلام کہتا ہے کہ تیری پہلی عبادت ہی وہ ہے، جس کا تم نے گناہ کیا، جس سے تم ناراض ہے، اس سے جا کے معافی مانگ لے، پھر آ کے عبادت کر۔ عبادت فرسٹ نہیں ہے، میل ملاپ فرسٹ ہے۔ خدا کہتا ہے چھوڑ دے عبادت، نہ کر، کیونکہ یہ تین فائدہ تو کوئی ہونا نہیں، جا پہلے جا کے اس سے صلح کر لے، پھر آ کے عبادت کر۔ ہاللیلویا۔ تو اگر کسی نے بھی کسی کا گناہ کیا ہے تو پہلے اس سے معافی مانگے، پھر آپ عبادت کریں، تو دیکھیں سونے پہ سہاگا۔ ہاللیلویا۔ سو آئیے اپنی آنکھیں بند کریں اور خدا کی شکر گزاری کریں گے اس خوبصورت کلام کے لیے، جس میں ہم نے سیکھا ہے کہ جب ہم اپنے گناہوں کا اقرار کر لیں گے تو ہمارے لیے کتنی برکات ہیں۔ پریز دی لارڈ۔ ہاللیلویا۔